اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال سارے گناہ معاف فرمائے، تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ بانیاں نے مجلس دی توفیقات خیر چل اضافہ فلسطین دے مسلمانوں نے خارق ظالموں کے ظلم تو نجات عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات پر سارے حضرات دعاواں دی قبول۔ اچھا میرے محترم سامعین، میں نے جناب کے سامنے سورہ نساء وچوں ایک آیت مجیدہ نشر فاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ فرما رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو بندہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، چلو جو بندہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ دراصل اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ چھوٹی جی آیت مجیدہ ہے لیکن یہ بہت عظیم راز ہے کہ رسول دی اطاعت دے متعلق خالق نے کوئی وقت مقرر نہیں کیتا کہ نبی مسجد وچ گل کرن تے اطاعت کرنی ہے اور اگر گلی چ کرن تے اودی گل دی وہ اہمیت نہیں، ایسا نہیں۔ نبی آکھن کہ اللہ دا حکم آیا تو پھر گل کرن تے پھر اطاعت کرنی ہے، تو اس تو علاوہ جدو آیت نہ پڑھ دے ہوں، حدیث بہت پڑھ دے ہوں، ادو پھر اطاعت کمی نہیں کرنی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول جب کہے، جس کو کہے، جہاں کہے، اس کی اطاعت واجب ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہی رسول اللہ دی دلیل عصمت ہے کہ حضور معصوم نے، اور ان اور پکیاں کرنے واسطے خالق نے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ میرا وہ نبی ہے جو اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں۔ یعنی پیغمبر جدو گل کرتے ہیں تو ادو بھی اللہ دی وحی نال کرتے ہیں، اپنی خواہش نال کوئی گل ہی نہیں کرتے۔ اور بندہ یا قبلہ گل کرتا منہ نال یا کام کرتا ہاتھ نال۔ سرکار دی زبان مقدس تے اللہ نے مہر لائی کہ وحی تو بغیر بولتے ہی نہیں۔ تے ہاتھ دے متعلق فرمایا میرے حبیب ان الذین یبایعونک، یہ جو آپ بندے آپ کی بیعت کر رہے ہیں نا، انما یبایعون اللہ، دراصل یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے نا وہ یہ سمجھیں تو اللہ کا ہاتھ، یعنی سرکار دو عالم دے ہاتھ علیہ صحابہ نے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، لیکن اللہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ دی یہ نہیں اہمیت پھر خالق نے دسی کہ کنکر اٹھا کے رسول پاک نے مشرکین دے طرف سوٹے تو خالق نے فرمایا یہ آپ نے نہیں پھینکے، ان اللہ رما، یہ تو اللہ نے رمی کی ہے، اللہ نے ان کی طرف پتھر پھینکے ہیں۔ گویا پیغمبر بولن تے اللہ بولے گا، پیغمبر کچھ عمل کرن تو سمجھو کہ اللہ پاک دا ہی عمل ہے۔ اگر اللہ معافی جسم چ آندا نہیں ہوندا پھر انجی عمل کردا جی میں رسول پاک کر رہا، یعنی حضور دا بولنا اللہ دا بولنا ہے، حضور دا بیعت لینا اللہ دا بیعت لینا ہے، حضور دا مارنا اللہ دا مارنا ہے۔ جدوں دا ہاتھ صحابہ نے ویکھ لیا سی نا رسول پاک دا، صرف ویکھیا نہیں سی، ہاتھ نال ہاتھ لا کے مس بھی کر لیا سی۔ ہر صحابی نال حضور دا ہاتھ مس ہویا، تھلے ہاتھ رکھ کے بیعت جو کیتی، تے صحابہ نو اندازہ لگ گیا سی کہ اس ہاتھ دی یہ اہمیت ہے کہ ہاتھ ہی اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ صحابہ اس تو بعد محتاط ہو گئے سن کہ جدوں اے ہاتھ آکھے نا ادھر آ، پھر ادھر نہیں جانا، پھر ادھر آنا ہے، کیونکہ رسول دی اطاعت ہی اللہ دی اطاعت ہے، اور جنہا رسول اللہ دی اطاعت جو نکلے گا وہ دراصل اللہ دی اطاعت جو نکل جائے گا۔ میرے محترم سامعین، پھر صحابہ کرام محتاط سن کہ اس ہاتھ نال نبی کسی نو اے ہی نہ کیا چھڑے جا دفاع ہو جا، اگر نبی دفاع کرنگے تو نبوت دفاع نہیں کرے گی،
بلکہ توحید دفع کر دے گی۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس ہاتھ دی اہمیت بندے دے ذہن چ آ گئی ہوندی تو اج دوسرا فرقہ ہی کوئی نہ ہوندا۔ جس ہاتھ نو اللہ اپنا ہاتھ آکھیا نا اس ہاتھ نال علی نو بلند کیتا پیغمبر علیہ السلام نے، تو فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تاکہ کائنات کو پتہ چلے اس کو میرا ہاتھ بلند نہیں کر رہا، اللہ بلند کر رہا۔ اچھا جی، میں عرض کر رہا سا کہ وقت مقرر نہیں ہویا کہ کدن اطاعت کرنی ہے کدن نہیں کرنی۔ نالائق و طالب علم ہے جہاں چھٹی تو بعد ماسٹر دے آنکھیں نہ لگے بھی چھٹی ہو گئی۔ میں پھر عرض کر دوں گا، طالب علم و نالائق ہے جہاں چھٹی تو بعد ٹیچر آکھے تو گل سن بیٹا، وہ آکھے ماسٹر کی چھٹی ہو گئی کل سے، کل پھر سکول لگے گا، پھر آواں گے، پھر تواڈے آکھے لگاں گے۔ یہ مطلب ہے 9 بجے تو لے کے 3 بجے تک ٹیچر دی اطاعت نہیں، جدوں تک وہ ٹیچر ہے نا ادوں تک وہ حیا کرنا ہے۔ یا تے پیغمبر نعوذ باللہ پارٹ ٹائم نبی نے نعوذ باللہ کہ کسے ویلے ہے کسے ویلے نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ نبی تے نبی نے آئے نبی بن کے نے، یہ مطلب ہے اطاعت رسول دراصل اللہ دی اطاعت، اور نبی دی بیعت دراصل اللہ دی بیعت ہے۔ اللہ فرماندا ہے انما یبایعون اللہ، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ذرا بیعت نو ایک باری سمجھ لیے کہ بیعت کی ہے۔ بیعت ہن بھی پیر لے رہے ہیں، مرشد لے رہے ہیں، اپنے اپنے طرح تے بیعت لے رہے ہیں، لیکن اصل بیعت دا مفہوم کی ہے؟ میں وہ گل کر رہا جی متفق علیہ ہے۔ سارے علماء متفق نے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اطاعت کا وعدہ کرنا اس کو بیعت کہتے ہیں۔ پھر سن لو، کسی دے ہاتھ چت دے کے او دی اطاعت دا وعدہ کرنا کہ میں عہد کرنا، میں وعدہ کرنا کہ میں تیری اطاعت کراں گا۔ میرا خیال ہے جنہاں لو پکھا ادھر ہو گیا منہ ہی ادھر کر گیا۔ یارا خیر ہے الحمدللہ، ہوا دی قدرت بھی جاندی ہے ادھروں بھی ہو کے ادھر ہی آنی ہے۔ قرآن پاک دے ورکے اٹھتے سن، میں اس واسطے آکھیا پہ ادھر کرو، ورنہ کو میں منکر نہیں پکھے دا کہ بندیاں نو منکر ہونا والا پڑے گا۔ میں دوبارہ عرض کر دوں میرے محترم سامعین، پیغمبر دی اطاعت نو اللہ نے اپنی اطاعت آکھیا، اور نبی دی بیعت نو اللہ نے اپنی شکریہ کہ اللہ بیعت آکھیا، اور نبی دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکھیا۔ یہ دا مطلب ہے پیغمبر اعظم دی اطاعت واجب ہے، اس واسطے بیعت کرائی گئی، تے بیعت نو اللہ نے اپنی بیعت آکھیا۔ اصل گل ہے کہ بیعت دا ترجمہ ہے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی اطاعت کا وعدہ کر لینا، عہد کر لینا۔ اس واسطے اللہ نے بیعت لین تو بعد نہ پیغمبر دے آکھیا ہے جو اس کو توڑ دے گا نا، جو توڑ دے گا، یعنی بیعت کرنی ہے تو پھر برقرار بھی رکھنی ہے۔ بندہ نو بڑا شوق ہے صلح دا، صلح ہو جائے تو انہوں برقرار بھی رکھی دے۔ یار صلح ہو جانا بڑی بات نہیں، اصل صلح تے قائم رہنا بڑی بات ہے، کہ بندے پھر کو بچو شرارت نہ کرن، صلح تے قائم رہنا۔ یہ جنیاں تاریخ اسلام چ صلح ہوئی ہیں نا، بندے صلح تے ہی کھلوتے نے، کو کسی صحابی نے لایا کہ کسی رہن بھی دیتی ہے کہ نہیں رہن دیتی۔ اصل چیز ہے کہ جدو بندہ بیعت کرتا ہے ویکھنا کہ بیعت توڑی تو نہیں، جدو اطاعت کرتا ہے کتے اطاعت چوں نکل جاتے نہیں۔ میرے محترم سامعین، اسی بھی الحمدللہ نبی دے متی ہیں جنہیں بیٹھے ہیں، اگرچہ حضور اس ویلے ظاہراً موجود نہیں، لیکن اسی کدی اطاعت چاہ یار نبی دی اطاعت چاہ جنہیں کلمہ پڑھ گئے ہیں، تو نبی دی اطاعت کدی اطاعت ہے؟ اللہ دی اطاعت ہے۔ تو پھر سارا دن اسی ایسے کام کر جانے ہیں نا بچوں جڑے اللہ پسند نہیں کرتا۔ چلو میرا حال اتنے وہ بندہ کو نہیں، میں سارے گجران ہی چھڈ آیا، جڑے کاٹا وعدہ کدھر کر جاندے نے، اتنے تو سارے بندے اطاعت چ رہندے نے۔ میرے عزیزو، اسی کدی کدی اطاعت الہی چوں شیطان دے وسوسے دی وجہ تو اگا پیچھا کر جاندے ہیں، تو پھر اللہ نے معافی رکھی ہے کہ جیڑے ویڑے تیرے کو وعدہ کٹا ہو جائے تو معافی منگنی ہے تو میں معافی دے دیاں گا، لیکن شرط ہے کہ رسول میں نو آکھے بھی اینو معاف کر جائے۔ بہت شکریہ۔ یہ قرآن پاک دی گل کر رہے ہیں، سورہ نساء دی گل کر رہے ہیں کہ جدوں تسی غلطی کر جاؤ تو میرے پیغمبر دی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤ، پیغمبر نو حاضر سمجھ کے پھر میرے کو معافی منگو۔ گل انج ہوئے گی کہ معافی تساں منگنی ہے تو پیغمبر تہاڈی شفاعت کرنی ہے، تو میرا نبی کہہ دے گا کہ چلو
معافی دے دو جان دیو اللہ فرمانا میں معاف کر دیا ہوں ویکھو یہ مطلب گھاٹا وادا بندیاں کولوں ہو جاتا ہے تے پھر اللہ معافی بھی دے دیندا ہے جڑا گھاٹا وادا کر کے معافی منگ کے اللہ نو راضی کر کے جنت وچ بھی ٹر جانا ایک واری وعدہ گھاٹا بھی زندگی چ کر گیا ہوئے نا او دی اطاعت واجب نہیں میں دوبارہ کوشش کرنا بہت شکریہ میں نہ بندیاں کولوں گھاٹا وعدہ ہو جاتا میں خیال ہور پنجابی دی آسانی کردے ہیں ساڈے کولوں گھاٹا وعدہ ہو جاتا کہ نہیں ساڈے کولوں مراد میری اماں کولوں ابے کولوں میرے چاچے کولوں میرے مامے کولوں تہاڈی تے میں گل نہیں نہ پہ کر او یار سارے کولوں ہو جاندا ہے تہاڈے کولوں بھی ہو جاندا ہے ساڈے کولوں بھی ہو جاندا ہے جدوں گھاٹا وعدہ ساڈے کولوں ہو جاندا ہے بندے پھر سانوں پریشان کردے نے کہ تسی انہوں نہیں مندے ساڈے کولوں بھی ہو جاندا ہے تے کسے ہور کولوں بھی ہو جاندا ہوے اسی تے اکو جہا ہو گیا وچوں ہادی کیڑا ہو جائے ہادی ہو سکتا ہے جدے کولوں وعدہ گھاٹا خیر و نہ ہوے اطاعت دی واجب ہے جڑا ہر ویلے اللہ دی رضا چ رہے جدوں حکم کرے سمجھے اللہ دا حکم ہے جدوں گل کرے سمجھے اللہ دی گل ہے جدوں بلائے سمجھے اللہ بلا رہا ہے جدوں چھٹی دے سمجھو اللہ چھٹی دے دیتی ہے میرے محترم سامعین وہ ذات میرے پیغمبر دیے جڑی ایڈی بے عیب ہے کہ او دا کم کرنا اللہ دا کم کرنا ہے او دا بولنا اللہ دا بولنا ہے جڑے بندے کولوں وعدہ گھاٹا ہو جاندا ہے وہ معافی منگ سکتا ہے پیغمبر دی شفاعت کر سکتے ہیں وہ جنتی ہو سکتا ہے قرآن میرے ہاتھ چ جنتیاں دا سردار نہیں ہو سکتا بھائی جنتی ہونا ہو رہے اور جنت دا سردار ہونا اور یہ مطلب ہے جڑا بندہ معافی منگ کے جنت چ جا سکتا ہے او دے کولوں غلطی ہو جاندی ہے سرداراں کولوں غلطی نہیں میں ہور کوشش کرنا پیغمبر اعظم دی اطاعت اللہ دی اطاعت ٹھیک ہوں جڑا اثر رولا ہے جتوں فرقے اتھے نہیں بنتے نبی دی اطاعت تو فرقے نہیں بنتے نبی دی اطاعت تے کوئی فرقہ نہیں کوئی جمعہ ہی نہیں جڑا نبی دی اطاعت تو انکار کر جمعہ جڑا نبی دی اطاعت تو انکار کرے تو مسلمان بھی جڑی اختلاف پہندے نا اختلاف جڑا پہندے وہ نبی پاک دی حیات ظاہری تو بعد پہ میں ایڈی سادہ گل کرنی ہے بچے بھی سمجھ نبی تک کوئی رولا نہیں کہ اطاعت کدی کرنی وہ پتہ ہے نبی دل کر پھر آکھاں نبی دی حیات طیبہ چ رولا کوئی نہیں کہ اطاعت کدی کرنی وہ سارے جہان نو پتہ ہے نبی دی کرنی نبی دے دور چ علی بھی ہون تے اطاعت وہ بھی رسول دی کرنی مہربانی ہے تو وڈی میرے کو کوئی گل نہیں حضرت علی دی ذات بھی اگر نبی دے سامنے میں تو اطاعت نبی کرے گی اطاعت رسول کرے گی بلکہ حضرت علی دے متعلق تو میں کئی باری سوچیا ہے کہ حضرت علی نہ ہوندے تو لوکاں نو رسول دی اطاعت کرن دی جاچ ہی نہیں سی رسول پاک دی اطاعت دی قبلہ جاچ ہی نہیں سی ہونی یہ جاچ بھی ہونے گزار ہے کہ ایتھے ہی میں پڑھنا پہ جتے کھجوری والا ایتھے کہہ نو پتہ لگنا ہے پنجاب چی باقی تے جاچ دا لوگاں ترجمہ نہیں ہونا سندھیاں نو سرائکیاں نو جاچ دا مطلب طریقہ ہی حضرت علی دسے ہے قرآن میرے سامنے مولا علی اپنی پوری زندگی 63 سال ہی نبی دی زندگی 63 سال ہی حضرت علی دی زندگی یار ظاہری زندگی 63 سال ہی حضور دی 63 سال مولا علی دی 63 سالاں چ نبی دس دے رہنے منوانی کے میں علی دس دے رہنے مننی کے میں علی حق بھائی بندے آندے نے تو ہم مولا علی نو کیوں منے میں جڑا پنجابی چ گل کرن لگا یہ کافی ہوئے گی انشاءاللہ سارا کچھ وچ ہی آ جائے گا خلیفہ تو ہو بلا فصل علی ولی اللہ امام المتقین تہاڈی ساری اذان وچ آ جائے گی کوئی جملہ ہے اصل چ حضرت علی نو اساں اس واسطے مننے ہیں کہ انہاں کولوں اسی پوچھنے ہیں کہ نبی نو کیویں مننا ہے حضرت علی کولوں پوچھنا ہے نبی نو کیویں تانوں پتہ ہے جڑا بندہ پہلی واری واڈی کرن لگے انہوں صاحب نہیں لگتا بھی داتری کتھے رکھنی تے ہاتھ کتھے پانا ہے رگڑ کے وڈنی ہے کہ اتوں وڈنی ہے تے مونجراں دے کولوں وڈنی وہ پھر جدوں نہ جاچ آوے تے نال دا بندہ آندا اورا میرے نال کرن اورا کر تو صرف ویکھ اورا کر اے آنج آڑی قمیض ہوندی ہے سدھی
یہ کٹنی آسان ہوندی ہے، جڑا گھیرا بنانا نا یہ ہر درزی دا اپنا اپنا حساب ہوندا، اینوں بڑے حساب نال گھیرا کریدا ہے۔ جنہاں دی گھیرے والی قمیضاں پائیاں نا، ایک گھیرا جڑا نا اتوں اتوں دی لے جائیے تاں بھی بیڑا گرک ہو جاتا، اتوں انج ہو جائیے تاں بھی بیڑا گرک ہو جائے، یہ بڑا حساب ہوندا ہے۔ اور جے بندہ اتاں لے جائے تو گٹھ بن جاتی ہے، جی 5 پیسے ہوندے سن بیڑا گرک پھر قمیض دا ہوندا ہے، تے جے اتوں ہی موڑ لوے تو پھر اکا ہی انج ہو جائے، یہ بڑا حساب ہوندا ہے۔ وہ پھر جڑے شاگرد نہیں نہ سکھ سکتے، جڑے شاگرداں نوں حساب نہیں لگتا، وہ پھر کینچی پھڑ کے استاد آندے نے پورا کینچی کر اتنے کرو اے آنج اے آنج، ساری امت نو علی دسیا آنج۔ حیدر کرار نے دسیا کہ پیغمبر دی اطاعت کیویں کرنی۔ بندیاں نو وہم لگ گیا بھی یہ مولا علی نو نبی تو بعد مندے نے، اور کسے نہیں مندے، اللہ دے بندیو نہ منن والی گل ہی کوئی جویں علی جاچ دسے نے کسے نو جاچ آئی نہیں، اس واسطے کہ سارے بندے نبی دی بارگاہ چ لیٹ آئے نے۔ اچھا تسی یہ گل دسو کہ میرے تو پہلا کون پہ پڑھتے سن؟ شہنشاہ نقوی صاحب معین الدین پور والے وہی پڑھتے سن، وہ پہ پڑھتے سن۔ جڑا بندہ لیٹ ہو گیا ہون آیا انہیں تو نہیں نہ سنیا، انہوں یار تو ہاں سنیا انہیں تو پہلا بھی کسے پڑھیا ہوئے، اچھا انہیں تو پہلا بھی کسے پڑھیا، اچھا اس تو پہلا سب تو پہلا شاہ اعلان کیتا ہوئے گا کہ مجلس ہون لگی۔ جیڑا بندہ شروع تو اتنے بیٹھا ہے نا وہ آندا تو ہونا ہے، سبحان اس آگیا تو ہونا ہے تے سیانا نہ بن۔ انہیں پڑھیا تینوں پتہ ہے نہیں، انہیں پڑھیا تینوں پتہ ہے نہیں، انہیں پڑھیا تینوں پتہ ہے نہیں، وچ وقفہ ہویا کہ نہیں ہے میں نہیں پتا، وچ نماز ہوئی ہے کہ نہیں میں نہیں پتا، پھر کسے گل دا تینوں پتا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ آندا یار میں کوڑے آیا میرے ہتھی کیوں پہنا ہے، یہ مطلب اعتراض ہوتے تے آ ہی نہیں سکتا جڑا آیا ہی کوڑے ہوئے، جڑا 73 سال بعد کلمہ پڑھیا وہ بھلا جانے مصطفیٰ دا بچپن دا یار لیٹ بھی تو بندے ہو گئے نا۔ یہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہ حضرت علی دا چوتھا نمبر لا چھڑے ہیں، اللہ دیا بندے جنہ دے پہلا لائے نہیں سارے لیٹ نے۔ جے لیٹ نہ ہون تو میں تو مجرم ہاں، پھر لیٹ ہونا عیب بھی کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، جدو موقع ملیا آ گیا، جدو موقع ملیا آ گیا، جدو سمجھ آ گئی 36 سال بعد سمجھ آ گئی کہ پیغمبر صادق ہے آ گیا، 50 سال بعد پتہ لگا میرا نبی صادق ہے آ گیا، کوئی صحابی کسی صحابی کو پوچھ کے آ گیا، کوئی نبی دا کردار ویکھ کے آ گیا، کوئی نبی دا معجزہ ویکھ کے آ گیا۔ کئیاں نوں ایڈا ٹائم نہیں لگا، وہ ساری زندگی لڑتے رہنے، وہ فتح مکہ تے مر پٹ کے لڑے نے۔ چلو وہ ساری زندگی لڑائی جو گزری ہے، لیکن چلو پھر بھی یار کو لیٹ بھی آیا ہے۔ اللہ پاک آندہ اللہ ما قد سلفا، جو گزر گئی وہ گزر گئی۔ بندے ایڈے ایڈے لیٹ اس اسلام چاہے نے، قرآن میرے ہاتھ چ نبی حرام انہاں کو آپ چھڑائے۔ کنیا بندے میری گل سنی، میں نہ ایڈے لیٹ بندے آئے نے کہ حرام آپ چھڑایا، اے حلال ہے اے حرام ہے۔ حضرت علی دا نمبر کوئی چوتھا لاوے تے پاویں آخری نمبر لاوے تے پاویں درمیان چ لاوے، بندیاں نوں چھڈو تسی، بندیاں دا کی، بندے تے موج والے ہوندے نے، یہ جویں دی موج ہوندی ہے گل کر چھڈدے نے۔ ویسے علی علیہ السلام دا نمبر لان تو پہلا سوچی محمد نے پاڑیا ہی علی نوں، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم دی گود چ علی پڑے نے۔ یہ مطلب ہے حضرت علی دی تربیت نبی پاک نے کی تھی، ٹھیک ہی کیتی ہوئے گی کی صدقہ تواڈے سنن تو صدقہ یہ نہیں توجہ چاہیے سی، ایڈا سونا سنیا جی۔ میں کہنا ویسے پیغمبر اعظم نے حضرت علی دی تربیت کی تھی کیونکہ انہوں دی گود جو پالتے رہے، تیرا مطلب ہے تربیت وابا ٹھیک کی تھی۔ میں گل کرنے کا پتہ نہیں ہے نعت بھی ہو جائے تو قصیدہ بھی ہو جائے، نعت بھی تو قصیدہ، قصیدہ تو نہ دور دور کوئی نہیں، ایک پالن والا ہے وہ دیاں نعتاں نے، ایک پڑھن والا ہے تو وہ قصیدے تے جے کٹھی دوواں دی قصیدہ تے نعت پڑھنا کٹھا تو یہی بنتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی نو آپ گود چک کے کعبے چوں باہر نکلے سن تے پھر اپنے کو رکھ کے انہوں پاڑیا ہے، جویں دے آپ سن اویں دا پال چھڑیا۔ سبحان اللہ، مولا تانوں جزا دے۔
ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਪ ਸਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪਲ ਛੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬਚਪਨ ਨਬੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸਵਾਏ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੋਂ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਜਾ। ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੋਦ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੌਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਕਰ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਆਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਜ਼ਾਕਰ ਤੁਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪਿਆਜ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। اللہ فرمایا فاتو بصورت میں مثل ہی، کافرو اس کی مثل کی ایک صورت بھی لے آؤ تو تم سچے۔ اس قرآن دے متعلق خالق نے ایک آیت دا بھی آکھیا، 10 آیتاں دا بھی آکھیا تو سورت دا بھی آکھیا۔ اللہ نے چیلنج کیتا ہے کہ اس قرآن واسطے 10 آیتاں ہو جیاں لے آؤ اگر تسی سچے ہو، پھر آکھیا ایک آیت لے آؤ اگر تسی سچے ہو، پھر آکھیا فاتو بصورت میں مثل ہی، یہ دی ایک صورت بھی یہ جیسی لے آؤ نا، ایک صورت 114 صورتاں نے ایک صورت ہو جی لے آؤ نہیں، یہ دی ایک صورت لے آؤ دی کسے کافر کولوں کوئی صورت نہیں نکلی۔ واہ تساں غور ہی نہیں فرمایا میں کیا کیا، پڑھے لکھے بندے پھر سنو نا، یہ دی ایک صورت لیاؤن دی کوئی صورت نہیں نکلی۔ اللہ فرماندا ہے یہ دی ایک صورت دی مثل کوئی نہیں، یہ دی ایک آیت دی آیت مثل کوئی نہیں، یہ دے 10 آیتاں دیا 10 آیتاں مثل کوئی نہیں۔ وہ جدو اللہ پہ آندا ہے دی مثل کوئی نہیں، تیری کاپی ہے دے جیسی کیسے ہو جائے؟ میرا خیال ہے بندیاں قرآن پڑھے ہی کوئی نہیں، بندیاں قرآن پڑھے ہی کوئی نہیں۔ کاپی اچ کی ہے، کاپی اچ قصیدے نے مولا علی دے، کاپی اچ قصائد نے حضرت امام حسین علیہ السلام، گل سچی ہے کوئی شک نہیں۔ اہمیت وہ دی اتنی ہے جس کتاب وچ پاکاں دی تعریف لکھی ہوئے تہاڈا کی خیال ہے وہ عام تے نہیں؟ گل پوری سن کے جائے جے، وہ عام نہیں، وہ دے مولا علی دی تعریف لکھی ہے، لیکن لکھی کنے نے؟ شاعر نے لکھی ہے نا۔ شاعر کا لکھنا اور ہے اللہ کا وحی کرنا۔ شاعر کتنا بھی معتبر ہے، کتنا بھی معتبر ہے، کیا وہ کلام کلام الہی ہو سکتا نہیں؟ میں حیران ہوں کہ پیغمبر دے منہ سے قرآن نکلے تے پیغمبر دے منہ سے حدیث نکلی ہے، تسی حدیث نو قرآن آکھو۔ تھوڑے کی سن دے ہو پھر اوہ حدیث دیا کتابہ ہے نہیں، وہ نبی دا ہی فرمان نے، انہوں نے قرآن آکھو نہیں آکھ سکتے۔ جو نبی دے منہ چو نکلی گل نو بندے ساری گل نو قرآن نہیں آکھ سکتے۔ کمال ہے یار، جنہوں پیغمبر قرآن آکھیا وہی قرآن ہو گیا، جنہوں پیغمبر قرآن آکھیا وہ قرآن ہے، جنہوں حضور نے حدیث آکھیا وہ حدیث ہے۔ اے دے متعلق اللہ دا چیلنج ہے کافرانو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے مددگار ہیں اکٹھے کر کے لے آؤ ان کنتم صادقین، سچے ہو تو اس کی مثل کی ایک صورت لے کے آؤ۔ پھر اللہ نے دعویٰ کیتا ہے تم ایسا نہیں کر سکو گے اور کبھی بھی نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو، ان لم تفعلوا، کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ اللہ فرماندا ہے جی مثل تسی نہیں لے آ سکتے۔ اللہ دیا بندیا جدی مثل ہی کوئی نہیں، جدی مثال ہی کوئی نہیں، پھر مہربانی کر کے آکھنا پہ یہ دے تو کٹ نہیں۔ اور میں سمجھان واسطے گل کرنا، سمجھان واسطے فائد کرن لگا پہ تے کسے ذاکر دے سامنے کسے شیعہ دے سامنے اپنے پیر نو بندہ منجی تے بھا کے آکھے نا آئے میرا پیر ہے تے مولا علی تو کٹ نہیں۔ اللہ یہ ہے جو کوئی شیعہ نارمل روے تھے، شیعہ پہنا تے تبرے تو شروع ہونا ہے، لعنت تو شروع ہونا نے تے جلوس کڈن تک جانا، شرم نہیں آئی تینوں حیا نہیں آیا، تو آپ پیر بنائے ہے تینوں تو پیر بنائے ہے تے اپنے بنائے پیر نو پیانا ہے پہ یہ مولا علی تو کٹ نہیں۔ گل تو کیوں دی کیتی ہے؟ یہ دا مطلب ہے تاں نبی آکھیا سی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن ہمارے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا یہ سامت قرآن ہے
پھر قصور میرا ہی نکلنا ہے۔ قرآن قرآن ہے، جے تو اے دے برابر لیاؤں لگ پیا نا شاعری نو تے مولا علی دے برابر بھی نہ اے دا کوئی جوڑ ہے نہ مولا دا کوئی جوڑ ہے۔ علی جیسا امام کوئی نہیں تے قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں۔ کیوں؟ یہ لا ریب ہے، تے لا ریب اس واسطے میں کہ بے عیب دے منہ چوں نکلی۔ کیا بات ہے تھوڑی؟ بے عیب اینا ہے کہ وہ ہاتھ ہوئے تے اللہ فرماندہ ہاتھ ہی میرا ہے، وہ دی زبان نال بولے تے اللہ فرماندہ زبان میری ہے، یعنی میری وحی تو بغیر بولتا ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے بیعت دا مطلب ہے نکلیا کہ بیعت میں پیران تو گل شروع ہو گئی سی کہ جڑا بندہ کسی پیر دی بیعت کردا ہے اصل آندہ ہو کی ہے بیعت قبلہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اگر تو انہوں یاد ہوئے تے دہراؤ ذرا کس کا وعدہ کرنا ہے؟ چلو اطاعت کا وعدہ کرنا ہے۔ اطاعت دی جانچ مولا علی دسی، میرے مولا نے دسیا نبی آکھے نہ سون تے سونا کیویں میں، نبی آکھے جاگ تے جاگنا کیویں میں، نبی آکھے ادھر آتے ادھر نہیں جانا جدو ادھر کرنے تے ادھر نہیں ہونا۔ یہ دسیا ہی صرف مولا علی نے۔ ہر جنگ چ مولا علی اگے رہنے تے مبارلے والے دن سب تو پیچھے سا۔ چلو یارہ جی تو مبالے واسطے گیا نہیں مولا علی سب تو پیچھے۔ اچھا غزوہ تبوک تے نبی گئے تے حضرت علی لے کے ہی نہیں گئے۔ حضرت علی مولا مصطفیٰ نے کہا تو جانے کوئی، انہوں نے کہا ٹھیک، وہ پیچھا رہ گئے۔ وہ بندے پھر آ گئے، انہوں نے کہا یا علی ویکھ لو تانوں پیچھا چھڈ گیا جنا۔ حضرت علی فرمایا تسی کسے ویلے راضی بھی ہوئے ہو، جے اگے رکھن تو پھر بھی تنگ ہوندے ہو تسی۔ جے کسے جنگ تے مینوں مولا اگے بھیجن پھر تسی آپس گلاں کردے پئے انہوں ہی کلدے نے انہوں ہی کلدے نے، تے جے پیچھے چھڈ گئے نے تو پھر بھی تسی تنگ تانوں پیچھے چھڈ گئے نے، میں تانوں نہ اگے چنگا لگنا نہ تانوں پیچھے چنگا لگدا، تسی ہے کیویں دے ہو؟ انہوں نے کہا تسی ایک باری پیغمبر نو پوچھو تسی نے پیچھے کیوں چھڈ کے جانا؟ فرمایا میں نے اطاعت کی ہے، میں بحث نہیں کرتا، میں پیغمبر دی اطاعت کی تھی، وہ اگے رکھن تے میں پیچھے نہیں ہوندا، پیچھے رکھن تے میں اگے نہیں ہوندا۔ اے دا مطلب ہے علی نو علیہ السلام نو مننا اس واسطے ضروری ہے تاکہ نبی نو منن دی جانچ آ جائے، تاکہ نبی نو منن دی جانچ آ جائے۔ یہ جڑی اطاعت ہے نا جی، یہ اطاعت ایسے دی ہو سکتی ہے جڑا ہر ویلے اللہ دی رضا چ رہے تے غلطی نہ کرے، کیونکہ بیعت کرنی ہے اطاعت واسطے تے اطاعت ہر کسی دی واجب نہیں۔ بڑی پیاری چیز جڑی ہے نا ساڈے معاشرے چ انسان واسطے او دا والد گرامی ہے۔ دو بندے سوندے نے، ایک وڈیرا ہے تے ایک جوان ہے، وڈیرے تے اعتراض کوئی نہیں، جوان واسطے صلوات پڑھو۔ اے میں عرض کر رہا سا کہ پتہ نہیں ہوں کہ گالی پلا چھڑی ہے بندے سوں کے اطاعت او دی واجب ہے جڑا غلطی نہ کرے۔ ہاں آگئی معاشرے چ بہترین ہستی جڑی ہے نا جدی مننی چاہیے انہوں ابا آندا، ساڈے علاقے چ انہوں ابا ہی آندے، ابے دی گل مننی چاہیے۔ سورہ لقمان ہے، آرام نال بیٹھ کے پڑھنا، 21واں پارہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے ابے دی بھی گل ادوں تک ہی مننی جدو ابا گل ٹھیک کر۔ سبحان ابا گل ٹھیک کرے تے مننی۔ ایک گل اللہ نے دس بھی دیتی ہے، مثلا مثال دیتی، اللہ فرماندا ہے اگر تہاڈا ابا تانوں آکھے نا کہ کافر ہو جا، مشرک ہو جا، بت پرستی کر، او دی نہیں مننی، اطاعت نہیں کر۔ ہن بندے میرے منہ ویندے نے سیال کوڑ دے کہ ابے بھی کدی آکھیا بھی کافر ہو جا، تہاڈا اوہو جہا ابے نال واہ نہیں پیا۔ آ جڑے بندے پہ حیران ہوندے نے نا کہ کدی ابا بھی آندا کافر ہو جا، یہ انہوں نے پوچھو جنہاں ابیاں کو جان چھڑا کے کلمہ پڑھیا سی، جنہوں نے ابیاں سنگڑا نال بتا سی، جنہوں نے ابے آندے سن بت ساڈے پیو دادے دا اے دے کے چک، او آندے سن تیرا پیو بھی ٹھیک نہیں سی تے ابا تو بھی ٹھیک نہیں، او آندے سن جے تیرا ابا ٹھیک نہیں تے کدا ابا ٹھیک ہے، او آندے سن بطول دا ابا ٹھیک ہے۔ سبحان مولا تانوں جزا دے، ساڈے ابے ٹھیک نہیں، اے دا مطلب ہے جڑا زہرا دے بابے دے مقابلے تے بابا بھی آ جانا وہ بھی جھوٹا ہوندا۔
اوے جیڑا زہرا دے بابے دے مقابلے تے بابا آ جائے وہ بھی جھوٹا ہے. اللہ نہ کرے پھر بطول دے مقابلے تے آئے دا کی بنے گا. سوچو نا کبھی بندے آکھیا سچا وہی ہے جیڑا صادق بھی ہے تے امین بھی ہے. خدا دی قسم اللہ نے فرمایا جدو تہاڈا باپ آکھے نا مشرک ہو جا بت اگے چک جا او دی اطاعت نہیں کرنی. یہ دا مطلب ہے ابے دی اطاعت کرن لگیا نہیں وچوں ونڈ کڈ کے اطاعت کرنی ہے. میں ایک پنڈ مثال دیتی سی پھر اگوں نہیں دیتی انہیں منع کر چھڑائی پہ اتنے نہ دیں کیونکہ مثالاں کئی علاقوں میں فٹ آ جاندی ہے نا سانو پتہ کوئی نہیں ہوندا کیویں دا علاقہ ہے اسی تے جانے مجلس پڑھن. میں کہا جدو ابا آکھے نا ڈنگر کھول لا تے کھول لینے چاہیے نے ابا آکھے نا کسے دے کھول لا تے پھر نہیں کھولنا چاہیے. مینوں کی پتہ سی اوتھے ابے بھی انج دے سن تے منڈے بھی انج دے سن. ساڈے علاقے تے قبلہ سیالکوٹ ہے ساڈا میرا ضلع سیالکوٹ ہی ہے. ساڈے علاقے چ پچھلے ٹائم جدو دھوپ کٹدی ہے نا گرمی چ ادو ڈنگراں نوں چارن واسطے نہ پھر آکھنا ڈنگر کھول لو منڈیو ڈنگر کھول لو. ڈنگر کھولنے دا مطلب ہے بھی چار کے لے کے آؤ چارے واسطے لے جاؤ کاشا کھا ہون کے. میں کہ ابا آکھے نا ڈنگر کھول لے تے اودی اطاعت کرنی چاہیے کھول لینا چاہیے. ابا آکھے نا کسے تے کھول لے پھر نہیں کھولے. ایک بابا جی مینوں ملے مجلس باہر نکلیا اس آکھیا مولوی اگوں مثال اتنے نہ نہیں. میں کہا چاچا مینوں ساری سمجھ آ گئی پتہ لگ گیا جو علاقے دا پتہ لگ گیا. میں کہا مینوں معافی دیو جی اگوں میں کیوں انج دی مثال دینی ہے. یہ مطلب ہے کئی باری مثالاں دتیاں بچ چاچے آ جاندے نے کدی دادے آ جاندے نے کدی ماموں آ جاندے نے. اطاعت انہاں دی واجب ہے جنہاں دا ذکر کریے برائی جنہاں نان گیا انہاں داد گیا. صدقے جاواں کوئی خطرہ نہ ہوئے کوئی خطرہ نہ ہوئے تو پھر دی اطاعت واجب ہے. سرکار دو عالم دی اطاعت واجب. سرکار دی اطاعت تک کوئی مسلمان اختلاف نہیں کرتا. کوئی مسلمان اختلاف نہیں. سرکار تو بعد بندیاں فیصلہ کرنا سی کہ ہون اطاعت کدی کرنی. میرا خیال ہے کہ گل میں ہونا شروع کی تھی تو بندے چپ کر گئے. اور یار نبی تک تے اطاعت حضرت ابو بکر بھی رسول پاک دی کرتے سن حضرت عمر بھی رسول پاک دی کرتے سن حضرت عثمان حضرت علی صحابہ جڑے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے سارے صحابہ ساڈے واسطے سارے بڑے نے کدی اطاعت کرتے سن حضور دی کرتے سن. رولا کدوں بنے ہیں جدو حضور شکریہ کہ بابا جدو حضور دنیا تو ظاہراً رخصت ہو گئے تے اس تو بعد رولا بنیا. رولا بھی انہاں چ بنے ہیں جڑے آندے سن نبی کوئی فیصلہ کر کے نہیں گئے. اور رولا انہاں چ بنے ہیں جڑے سمجھتے سن نبی کوئی فیصلہ کر کے حالانکہ نبی جمع غفیر چ کہہ کے گئے سن میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے انی تارکم ثقلین. دو وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا. قرآن نبی دے دور سے بھی موجود سی نبی تو بعد بھی موجود سی. ایک نبی ایک قرآن دو دے ذریعے اللہ ہدایت کی تھی. میں کو پٹھی گل تو نہیں پہ کرتا 10 مینوں چھڑیا جے چپ کر جاندے ہو. قرآن حکم کرتا ہے نبی کر کے دستا ہے علی مگر ٹر کے دستا ہے. صدقے جاواں قرآن حکم کرتا ہے. مثلا قرآن اقیم الصلاۃ قرآن نے حکم کیتا نماز پڑھو. مینوں قرآن چو کٹ کے دیو پہلی رکعت سجدے کنے نے دوجے چ کنے نے رکعتاں کنیاں نے پہلی چ کی پڑھنا ہے دوجے چ کی پڑھنا ہے سجدے چ کی پڑھنا ہے رکوع چ کی پڑھنا ہے. قرآن چو کٹو نہیں دسدا اللہ. میں کہلا بچی دس چھڑنا سی فرمایا سارا کچھ اے دے چوں لب جاندا تے کافی ہو جاندا. تہاڈی کیا بات مولا تانوں جزا دے. سارا کچھ اے دے چوں لب جاندا تے اے ہی کافی ہوندا. اے حکم کرے گا تے نبی دسے گا. سویر دیاں 2 پڑھنیاں نے شام دیاں 3 پڑھنیاں نے عشاء دیاں 4 پڑھنیاں نے اے میرا نبی دسے گا. میں کہ اللہ دے چ دس چھڑ دو. فرمایا سارا کچھ ایتھوں ہی لب جاندا بندے تو دا بوہا ہی چھڑ جاندے جنے مینوں منوایا. آئے ہائے میں سارے کائنات رو پیغمبر دا محتاج کر دیتا ہے. روزہ صرف دسے ہے کنے بجے کھولنا ہے کی کرنا ہے درمیان چ کی حرام ہے کی حلال ہے وہ ساری گل میرا نبی دسے گا. حج دا حکم میں کیتا ہے طواف دے چکر کنے نے سعی دے چکر کنے نے کنکر کنے مارنے نے کتھے کتھے مارنے نے کنوں چومنا ہے اے نبی دسے گا. مہربانی کرنا میں قریب آ گیا نبی دسے گا. یہ دا مطلب ہے نبی دس دے رہے قرآن حکم کرتا گیا نبی دس دے گئے.
دو سیٹاں سن وہ ذریعے ہدایت ہوئی ہے. ایک سیٹ تے نبی سن, ایک سیٹ تے قرآن سی. قرآن والی سیٹ اتھے ہی رہی, نبی والی سیٹ خالی ہو گئی. تو ہم تو نہیں کسی گل کا پتا. ضمنی الیکشن اتھے ہوتا ہے جتھے سیٹ خالی ہے. قرآن نبی تے ویلے بھی یہی سی, اج بھی یہی ہے, ادو بھی یہی سی. سیٹ خالی ہوئی ہے نبی دے ممبر والی. کیا بات ہے, سیٹ خالی ہوئی ہے نبی دے ممبر والی. اس ممبر تے کسے آنا سی, اتھوں بندے تقسیم ہوئے. اتھوں ہی ہوئے نے, 100 باری سوچ لو اتھوں ہی ہوئے کہ نبی دے ممبر دا اصل وارث کون ہے, اتھے کنے پہنے. میں لفظ استعمال کرنے لگا دو. کچھ لوگ ایسے نے جنہ حکومت نو خلافت سمجھے, حکومت نو خلافت سمجھے ہے, تے جنہوں خلافت نہیں ملی انہوں حکمران ہی نہیں بنے. جنہوں حکمرانی نہیں ملی انہوں خلیفہ ہی نہیں بنیا. میں ایک کوئی دلیل دینا. حضرت موسیٰ 40 دن واسطے کوہتور تے گئے سن. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون نو آدھے نخلفنی فی قومی, تو میرے بعد میری قوم وچ میرا خلیفہ ہے. پھر انہوں کسے منیا نہیں, بندے بچہ پوجن لگ پائے. جنہوں نبی خلیفہ بنا کے جائے نا, انہوں کوئی نام ہی نہ مننے تے خلیفہ پھر بھی ہوئی ہو. اے دو بڑی میں کڑی گل کر رہا. حضرت ہارون نے جی حکومت کیتی ہوئے تو میں مجرم. حضرت ہارون نے حکومت اور نہیں کیتی, بندے تے اللہ نے چھڑ گیا سن. حکومت انہوں نے کدھے تے کرنی سی. ایدہ مطلب ہے خلیفہ اللہ نے بنایا ہو, وہ حکمرانی کرے تو بھی وہی خلیفہ ہے, حکمرانی نہ کرے تو بھی وہی خلیفہ ہے. ایدہ مطلب ہے نبی تو بعد کسے دی اطاعت کرنی سی. جڑا ساڈا موقف ہے وہ اسی پیش کرنے ہیں, باقی ہر بندے دا اپنا عقیدہ ہے. میں اپنا موقف پیش کرنا. ساڈے مذہب وچ نوجوان میری قوم تے سن لیں, نبوت حضور تے مکدی ہے. مذہب شیعہ وچ عصمت حضور تے نہیں مکدی. باقی دے مذاہب وچ جتھے نبوت ختم ہوندی ہے اوتھے عصمت بھی نال ختم ہو جاندی ہے. دنیا دے نزدیک نبی تو بعد معصوم کوئی نہیں. میں دنیا دی پہ گل کرنا, میں اپنی نہیں پہ. دنیا دے نزدیک نبی تو بعد معصوم کوئی نہیں. ساڈے نزدیک نبی تے نبوت مکدی, عصمت و طہارت ہاں ہن بولے نہیں مکدی. او دے واسطے میں ثبوت دینا چاہنا تے تواڈے کول 2-3 سوال کرنا چاہنا. پریشان نہیں ہو, جنوں آؤندے نو دسے, ورنہ میں آپ دستا. جس نبی تے نبوت ختم ہو گئی ہے وہ کنے نبی نے جنہ تے نبوت مکدی؟ کنیا نبیاں تے نبوت مکی؟ کنیا نبیاں تے نبوت ختم ہوئی ہے؟ میں سوال کرتا بس ٹھیک. ہر بندہ گھبرایا پہ, غلط گل میرے کو نہ نکل جائے. حالانکہ سارے نو پتا بھی ایک ہی نبی ہے جنہ تے نبوت مکی. یہ مطلب کئی باری ساری گل دا پتا ہوندا, پھر بندے چپ کر رہے کھورے ٹھیک ہے. سارے نو پتا سی, بولے صرف میرے مہربان نے ایک دو. ایک نبی ہے جدے تے نبوت مکی. آدم تے بھی نہیں مکی, عیسیٰ تے بھی نہیں مکی. میرے نبی تے مکی, جناب تو آٹے نبی تے مکی, نبیاں دے نبی تے مکی ہے. تے جدے تے مکی ہے ان پچھلے نبی نہ منن تے نبی نہیں رہی دے. کمال ہے میرے نبی دی عزت کہ میرا نبی تصدیق کرے تو نبی بنتے نے. یہ مطلب کنیا تے مکی ہے؟ ہون تو سارے بول ایک تے مکی ہے. ہون مہربانی کر کے اس ایک تے درود پڑھو. ایک تے صلی اللہ محمد و آل محمد. میں آکھا سی ایک تے پڑھو. تہاڈی کیا بات پڑھو دی. میں دوبارہ عرض کرنا کہ سرکار دو عالم تے درود پڑھو جدو اللہ فرماندہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور ملائکہ درود کس پر پڑھتے ہیں؟ علی النبی, نبی پر پڑھتے ہیں. ادھے تے نبوت ختم ہو گئی ہے, سرکار تو علاوہ کسی تے نبوت ختم نہیں. اور کل بھی ایک سی, آج بھی ایک کے, پھر بھی وہ میرا نبی ایک رہے گا. ایک باری پھر آنا, اس ایک تے درود پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد. میں محمد تک پڑھے کیونکہ میں ایک تے پڑھے.
اور یار ایک ہی ہے جہاں تے نبوت ختم ہوئی ہے. ہوں ایک سوال کا جواب دیو گے تو مجلس مکمل ہو جائے گی. یہ جڑا میں اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کے اگوں نہیں پڑھیا میں ٹھیک پڑھیا تھوڑی خیر ہوئے غلط پڑھیا. یہ مطلب ہے جہاں آل نہیں ہوگی ہر شے غلط ہو جائے. صدقہ جامع صدقہ جامع صدقہ جامع. ایک بار پھر درود پاک آوے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگے ایدہ حوالہ بھی ہے. اگے حوالہ ہے. اگر مہربانہ نے کتے اگے لایا ہوئے مائک یا سسٹم لایا ہوئے اگلی مجلس سے پہلا تو پھر اس مجلس سے بھی لایا ہوئے تو پھر میں وہ حوالہ دینا ہے کہ اویں ذرا سیٹنگ کرو جی میں اتھے کی تھی. اویں سیٹنگ کرو جی میں اتھے کی تھی. عربی چ کمان دیں اس درود جہاں تسا پڑھیا یہ اگے ایک حوالہ بھی ہے. ایتھوں دی میں گل پہ کرنا حوالہ اس پنڈ دا پہ دینا پہ جی میں اتھے تسا کیتا وہ حوالہ ہے. گل ایتھوں دی پہ ہوندی ہے وہ حوالہ ہے. اگے دا حوالہ ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اسی طرح جس طرح ہائے ہائے درود بھیج اسی طرح جس طرح تو نے ابراہیم اور اس کی آل پہ بھیجا. اگلا حوالہ ہے درود کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں تو انہوں پکی گل دساں بڑے جا لوگ ایسے سال ہے کہ جیوں دے نے پہ آج بھی جڑے آل تے پڑھنا چاہتے نہیں انہوں نے پڑھنا پہندا. میں تو انہوں پکی گل پہ دساں تو میں مثال عرض کروں. کئی باری بندہ نماز پڑھتا ہے کئی باری پڑھنی پہ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یارہ نماز واجب ہے کہ نہیں واجب ہے لیکن کئی باری بندہ پڑھنا چاہتا نہیں جاندہ وہ ختم تے وے. ختم ہونا ہوندہ ہے 12:30 بجے. 1 بجے اذان ہونی ہوندی ہے 12:30 بجے ختم شروع ہوئے تو 1 بجے تک ختم ہو گیا. کھا پی کے واپس آ گئے. وہ 12:30 دا اعلان ہوندہ ہے. پراؤنے لیٹ ہو جاندے نے ہوئی ہوئی مسجد پاؤنا 1 ہو جاندہ ہے. وہ جو پراؤنے آؤندے نے ادو پاؤنا 1 ہو جاندہ ہے. ادو مولوی صاحب آندے نے ہن ختم شروع کیتا تے اذان وچ آ جانی ہے. ہن اس طرح کریے پہلا اذان دے لئیے تے اذان دے کے نماز پڑھ لئیے تے نماز تو بعد ختم پڑھ لیں گے. اور نمازی ہوندے نے 12-14 بیچارے آندے نے الحمدللہ. یہ تو بڑی بات ہے. وہ جنہ کدی نہیں پڑھی ہوندی وہ ایک دو لوگ کہندے لے بھائی پھس گئے. یہ 11 کو جو آئے ہوندے تے کم سے کم نماز دے ویلے ختم تے مک گیا ہوندا نا. ختم ہو گیا ہوندا ہر شے ختم ہو گئی ہوندی. وہ پھر اتھوں اٹھدے نے روندے توندے پھر وہ وضو کر دے تے وضو کر دے ایک دوجے نوں آندا لگا میں تینوں راتیں کڑپن ٹائم نال نکلنا ہے ٹائم نال تینوں نہر آئے. وضو والیاں ٹوٹیاں تے بہ کے انہوں چھڑک دے نے جڑا لیٹ آیا تو پھسایا انہوں تے ختم ہو گیا. ایتھے 11-11:30 آ جاندے مصیبت کو جان پڑ گئی. حالانکہ کوئی بندہ انہاں دی ہنوں نہیں پہ کٹدا صرف نماز ہی پڑھنی. وہ پھر اتوں وضو کر کے آدھے آیا چلو چلو مولوی نو آدھے چلو جی شروع کرو جی. وہ پھر نماز ہوتی ہے. پھر نماز تو بعد وہ جنہیں نہ پڑھی کدی ہوئے وہ کی آدھے ایڈی لمبی تو کدی نہیں ہوئی جی یہ نکل. انہیں بھی حساب لایا سی پراؤنے اج قابو آئے. پھر وہ لیاؤن لگتے ہیں کھان والی شہواں تے انہوں نے چھڑکتے ہیں اور لے بھی آؤ لے آ چلو مولوی جی شروع کرو. ہن تساں منہ ویکھیا انہاں سارا منہ دس دے نا بیٹھے. انہوں نے پڑھنی نہیں سی انہوں نے پڑھنی پہ گئی. لو جی جی پڑھنی شاید پہ جائے یا لوگ اندر میں رات رہنا نہیں سی اگو بس ہی کوئی نہ آئی تو میں نو رات رہنا پہ گیا. بڑی جی دنیا نے آل تو کنی کترائی آل تو کنی کترائی جنہیں صلی اللہ علیہ وسلم آکھے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بچو آل ہی کٹی. کئیاں بچے آل دی جگہ تے تالا پا لیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں بچو آل ہی کٹی. کئیاں آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم چلو انہیں آل ہی کٹی. ایک نے آکھیا صلو علی الحبیب چلو انہیں بچو آل ہی کٹی. میں کہا اللہ ایک اڑشن لگے نہیں ہر تھاؤں. اللہ فرماندہ جتھو جتھو کڈنا نے کر لینے انہوں نماز چاؤنو دے. جدو نماز
نماز چاؤن گے پھر پاویں نہ دل کردا ہوے میں پھسائی جنیوے انہاں نوں آل تے پڑھنا پے صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے اللہ بھی اکبر ہے ایویں تے نہیں سبحان اللہ پھر بندیاں نے اوکھیاں سوکھیاں ہو کے پڑھنا پیا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ مطلب ہے نبی تے نبوت مکی ہے درود نہیں مکا جلدی بولو میں پہنچ گیا آخری گل درود جاری ہے درود بعد اچھ کی دیتے آل تے او پھر جڑے بندے پڑھنا نہیں سن چاہتے وہ پھس گئے انہاں نماز تے پڑھنا پہ گیا وہ پھر ایک بار پڑھنا پہ گیا اندروں وہم لگ گیا پہ صحابہ کرام دا کی بڑھے گا وہم ہی ہوندا جی میں اتھے جوتی لا آیا میں نے پتا اتھے پئی ہے تے جے میں نے وہم لگ جا کھڑے کو لے نہ گیا اگوں میں نے گالی بھول جانی تھا انہاں بندیاں نوں وہم لگ گیا بھی آل تے پڑھنا میں تہاڈی گل نہیں کردا شیعہ سنی الحمدللہ جڑے بیٹھے تسی تے عزت نہ پڑھ دے نا آل محمد جنہاں نوں پڑھنا پے گیا انہاں پھر صاحب لے کی صحابہ دا کی بنے گا اینی صحابہ نوں اپنی فکر بھی نہیں جنہیں انہاں نوں صحابہ دی فکر نہیں انہاں نوں اے کہ حشر دن کتے صحابہ مل کے آکھن گے اڑائے نا انہاں تے پڑھیا صحیح تے ساڈی واری مر گیا میرا خیال ہے انہاں صحابہ کو بھی چھڑکاں کھا لینیاں نے کیونکہ انہاں صحابہ انہاں نوں کھلار کے آکھنا مرو اسی تے آپ انہاں دے پڑھ دے تو ساڈا وہم لگ گیا اسی آپ اسے خاندان تے پڑھ دے رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اگر صحابہ آل میں اور اپنے میں فرق نہ جانتے ہیں تو صدقے کی کھجوریں حسن نے چھوڑی تھی صحابہ نے کیوں کھائے صحابہ نے کھا کے دسیا اے ہور نے اسی ہو انہاں پھر آکھیا پہ یارا کچھ کرو انہاں پھر کیتا ہے صلاح کر کے کی آکھیا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ و آلکہ و صحابکہ و ازواجکہ و ذریتکہ اجمعین پھر نیندر پئی پھر نیندر پئی ہے پہ صحابہ دے درود ہیں بھیج دیتا ہے ذریت تے بھی بھیج دیتا ہے تے ازواج رسول تے بھی بھیج دیتا ہے اللہ بھی پھر اللہ ہے اللہ فرمایا ادھر ادھر ہی پڑھے گا نماز نہ پڑھے گا جڑا آپ بنایا ہی نا ادھر ادھر پڑھے گا نماز نہ پڑھے گا پھر بندے اتھے بھی مطمئن ہو جاندے تو مینوں گلا نہ ہوندا آلے کا و صحابے کا آخ کا بھی مطمئن نہیں ہے جدو نماز پھر آل تے پڑھنا پیا نا ادو کسے پوچھیا حضور نماز نہیں پڑھ سکتے سوا علیہ و صحابہ ہی و ازواجہ ہی اجمعین انہوں نے کہا نہیں نماز چوں ہی پڑھے جائے کہ انہوں نے کہا پھر نماز ہی تے نہ صحابہ ہے مطلب ہے نماز ہی تے ذکر نہ آیا ہائے ہائے بندہ پھسیا ہوئے وہ کسے پاسے نکلتا ہے مچھیاں گو وہ نرا آنجا نہیں کرتا جاڑ بریک ہوئے تو باہر نہیں نکل سکتے وہ پھر پھس گیا وہ سا کیا فکر نہ کرو وہ آل دے ویچی صحابہ آ جاندے آل دے ویچی نے جدوانے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد صحابہ کرام بھی آل دے ویچ تے ازواج بھی آل دے ویچ نے ذریت بھی نبی دی آل دے ویچ ایک مہربان نے تے حوصلہ ایڈا بدا لیا ہو سکا ساری امت ہی آل دے ویچ خدا دی میں نے قسم میرے کو تفسیر موجود ہے انہاں کیا ساری آل جڑی امت ہے نا نبی دی یہ ساری آل ہی ہے لو جی اتھے ہی مکو جے سارے آل دے وچی نے اپنی چھڑو تسی ویسے تے وہ دے مطابق کوڑلی لوہار والے سارے بھی وچی ہوں گے سارے آل ہی آ رہے پڑی ہر دکانہ تے آل ہی ساری بیٹھی امت ہی ساری نبی دی امت ہی پھر سواد نہیں آیا سواد ایسی کہ اگر آل دے وچی صحابہ نو سمجھے تو پھر مطمئن تے ہونا چاہیے سی کہ جدو اسا آکھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد نماز تو بہ کے پھر صحابہ ویچی نے ازواج رسول ویچ بھی نے جے تینو پورا پک ہوندا نا ویچ نے تے وکھرا آکھن دی لوڑ کیڑی تو سا کوئی نہیں سنیا میرا یقین ویکھو تو میرا اعتبار ویکھو اے قرآن کھلا میرے ہاتھ چے حضرت علی نو اسی بچ دے نہیں مولا علی تو بغیر سی بولو یار بچ نے
حضرت علی نو مشکل کشا ماننے، حاجت روا ماننے، مولا علی نو اللہ دا ولی ماننے، اپنا امام ماننے، خلیفہ تو ہو بلا فصل ماننے، او دا منہ ویکھنا عبادت ماننے، او دا ذکر عبادت ماننے، او دی محبت عبادت ماننے، او دا پترا نو جنت دا نوجوانہ دا سردار ماننے، او دی زوجہ نو عورتاں دی سردار ماننے، مولا علی دی ایک ضرب شکلین دیاں عبادتاں تو افضل ماننے، اور فاتح خیبر ماننے۔ حضرت علی نو اسی من کے نا کچھ بھی نہیں من سکے، اجے ساڈا دل نہیں بھریا۔ ان کی ایک گل ہے، مولا علی نو اساں اینا مننے نا، جدن دا اساں پڑھ لیا نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک واری بھی خیال نہیں آیا کھوڑے علی تک گیا ہے کہ درود کرے، شک ہی نہیں پیا۔ قبلہ بہت شکریہ قبلہ، شک ہی نہیں پیا۔ بہت شکریہ کہ شک ہی نہیں پیا کہ مولا علی تے درود گیا ہے کہ نہیں۔ امام حسن تے وکھرا پڑھیا ہوئے تو میں مجرم ہاں، امام حسین علیہ السلام تے وکھرا پڑھیا ہوئے تو میں مجرم ہاں، بی بی زہرہ تے وکھرا درود پڑھیا ہوئے کسے بندے تو میں مجرم ہاں۔ میرے عزیزو جدن دا پڑھ دیا نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سانو یقین ہے یہ ہے ہی جدن درود والے دی معرفت ہو جائے ادن زندگی تبدیل ہو جائے، مقدر تبدیل ہوتا ہے، زندگی تبدیل ہوتی ہے، حواس تبدیل ہوتے ہیں، حواس تبدیل ہوتے ہیں تے بندہ کام کرتا ہے۔ ذہن چاہے نا میں فلم ویکھنی ہے تو پھر بندہ ادو جاتا ہے، ذہن چاہے میں نماز پڑھنی ہے تو بندہ ادھر جاتا ہے، حواس جدھر کھڑتے ہیں ادھر ہی بندہ جاتا ہے۔ خدا دی میں قسم ہے اے آل محمد دی پہچان ہو جائے بندے دی تقدیر بدل دی، بندے دا ذہن بدلدا ہے، بندے دے حالات بدلدے نے، بندے دی فکر بدل دی۔ اے قرآن تو میرا ہاتھ ہے 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات نو ہور نے دین نہیں بدلیا، بیت بدلی، دین نہیں بدلیا، اطاعت بدلی ہے۔ پہلے سی یزید دی اطاعت ہے، پھر آیا امام حسین دی اطاعت، اور تو بڑا پروفیسر کون ہو سکتا، اور تو بڑا جج کون ہو سکتا، ایڈا بڑا قبلہ فیصلہ کیتا مذہب حضرت ہور نے۔ شام دے ایک سپاہی نے پوچھیا اوے اور چھڑ چلا یزید نو، ہو سکے چھڑ چلا، چھڑ چلا تو کدھر جا رہے ہیں، ہو سکے حسین ابن علی، ہو سکے کیوں، ہو سکے منافقت نہیں کر سکتا، کنے سنے ہیں میں منافق نہیں رہ سکتا، ہو سکے یزید رہن چ منافقت کا دی ہے، ہو سکے افسوس ہے درود ہو دیتے پڑھنا، اطاعت ہو دی کرنا۔ واہ بھائی جیسا مکمل ہو سکے ہو میرا ککھ نہیں رہ گیا، میں درود آئی دیتے پڑھنا، اللہم صلی اللہ محمد۔ ہو سکے جے حسین آل نہیں تو آل آئی کوئی نہیں، جے حسین آل نہیں تو آل آئی کوئی، درود میں آئی دیتے پڑھنا، اطاعت میں ہو دی کرنا۔ ایک کوئی دین جے، ایک کوئی مذہب جے، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی، چھڑ دیو اس گل نو، مہربانی فرماؤ، جدے تے درود پڑھ دیو نا اطاعت ہو دی کرنا۔ مولا تو انو جزا دے وے، یہ جی کر لو، اگر صحابہ تو بھی درود پڑھ دیو تو اطاعت کرو نا صحابہ دی۔ وہ لڑن دا کی مطلب ہے، جڑا بندہ آل علی نو سمجھدا ہے، حسن حسین نو سمجھدا ہے، او دی اطاعت کرے، جڑا صحابہ نو سمجھدا ہے او دی اطاعت کرے۔ اطاعت کرو تو دا نا عمل ہے، عمل کرنے والے نہیں لڑدے، بحث وہی کردے نے جنہاں عمل کوئی نہ کیتا۔ روزیاں چ پچھلے ٹائم او لڑدے نے کنے بجے کھولنا، جنہاں دا نہیں ہوندا، جنہاں دا ہوندا او تے لڑن جوگے رہندے نہیں۔ نماز بندہ پڑھدا ہوئے کسے دے پیچھے پڑھ جاندا، ایڈے شہید ہو گئے نے حادثے وچ ایران دے صدر، وہ اتنے لاہور آئے سن جدن ساری گورنر ہاؤس اہل سنت عالم دین نے نماز پڑھائی ہے، فقہ دے بڑے بڑے عالم سن مگر کھلو کے پڑھ کے گئے با جماعت نماز پڑھ، با جماعت نماز پڑھ۔ میں تو ٹر گیا نا دنیا تو، اللہ گری کے رحمت کرے، میں تو ادو آخیا سی چلو گیس تے تو امریکہ کو پوچھ کے لینی ہے، انہوں دی ورتوں ہی پرتا چھڑو کسی ویلے شیعہ دے پیچھے نماز ہی پڑھ وہ جو پڑھ گئے تسی بھی پڑھ جو ذرا ماحول اچھا ہو جائے، لوگوں نے پتہ لگ جائے ہو جانتی ہے، جے بندے آکرنا ہو جانتی ہے، ایک باری یہ نہ اجازت دیشن کہ ہو جانتی ہے، اہل سنت پڑھاندا ہوئے او دے پیچھے کھلو جو، اہل حدیث ہو جائے او دے پیچھے کھلو جو، شیعہ پڑھاندا ہوئے پیچھے کھلو جو، با جماعت ہو جاندی ہے۔ جے مولوی آکرنا ہو جاندی ہے
پھر نماز ہو جاتی ہے، مولوی ہی نہیں رہندے، نماز سے ہو جاتی اور تو کعبے سارے پڑھ انہیں جا کٹھی پڑھ ہو جاتی کیوں دی؟ وہ تو میں دس نماز کتنی خوبصورت تے اعلیٰ عبادت ہے جیڑی آپ واجب ہے تے ادھے وچ درود واجب ہے۔ کیا بات ہے؟ نماز آپ واجب ہے، ادھے وچ درود واجب ہے۔ مجلس مکاریاں ہے کہ امام دے فرمان تھے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ارشاد فرمایا اے اہل بیت محمد، آپ کی عظمت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے، جو نماز میں تم پہ درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو اے دکھ اہل بیت نو کھا گیا۔ شام تے کوفے دیاں بازاراں وچ حضرت رسول خدا دی جی اولاد سی نا، نبی دیاں نواسیاں، او بی بی جدا نا نبی نے آپ رکھے سی جناب زینب سلام اللہ علیہ، انہاں مدینے علمو کر کے آکھا سی نانا اس امت نو سمجھا یا نماز ای ساڑھے تے درود نہ پڑھن تو یا کوٹھے ہوتے کھلو کے ساڑھا تماشا نہ ویکھا۔ اللہ فرماتا صلو علیہ وسلموا تسلیما، جنہیں تے درود پڑھو انہوں تسلیم کرو جویں تسلیم کرن دا حق ہے۔ ایدہ مطلب منو جویں منن دا حق ہے، اے جنہوں منی دا انہوں ماری دا بھی۔ سوچ رہے ہیں ایک جملہ طارق جمیل صاحب نو جان دے، طارق جمیل صاحب نو کسے پوچھیا پئی تساں مصاحب پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ دی کی وجہ؟ تسی تے دیوبندی عالم دین ہو، مصاحب تے شیعہ پڑھ دے، آئے ہائے اے دو وزنی جملہ کسے عالم کو میں نہیں سنا۔ انہاں فرمایا مصاحب اہل بیت پہ آئے اور آل رسول کی مصیبتیں پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دین کتنا قیمت ہے۔ غور نہیں فرما وہ فرما دینے جدہ کسی دا مل ہوئے اوڑیاں قربانیاں ہوتے دیتے جاتی ہیں۔ اور سکا میں کربلا دیا قربانیاں تاں پڑھنا لوگاں نو پتہ لگ جائے اے آئین کتنا قیمتی ہے، اے دستور کتنا قیمتی ہے، اے قانون کتنا قیمتی ہے، جتھے زہرہ دے پوترے بھی رخصت ہوئے۔ میں جدوں لگدے ہوندے نا جی پروگرام ٹی وی تے شہداء دے واسطے ہوندے نے، فیسٹیول ہوندے نے شہداء واسطے تے شہیداں دے والدین سدے ہوندے نے، تے میں کھلو کے ایک پتر شہید ہو گیا نا جدا فوج چ، میں پھر کھلو کے بندے آندے ویکھے نے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، باقی بھی قربان ہیں اس ملک پر، میں دوسرا بھی دے دوں گا، میں تیسرا بھی دے دوں گا۔ پھر بندے تاڑیاں مار دینے، پھر بندے خوش ہوندے نے کہ واہ تیرے حوصلے تو صدقے ہم مادر وطن پہ سارے بیٹے قربان کر دیں گے۔ اللہ دی کائنات تے جدوں بندیاں قربانی دی گل کیتی ہے، بیٹیاں دی قربانی دی گل کیتی ہے، صدقے جاواں میں پتر قربان کراں گا۔ کائنات تے کلا ویڑا ابو طالب دا جنہاں کہا محمد تیرے دین تو ساڑے پتر بھی قربان، ساڑے دین تو ساڑیاں تیاں بھی قربان۔ نا جی میرے ذہن چ آ گیا، میرے ہر آرام دی زیارت میرے ذہن چ نہیں سی، میں اس ذہن چ ہون آ گیا۔ یہ دا مطلب ہے کہ ہن پھر تی دی گل نہیں، پھر پتر دی گل کرنا، لیکن پتر اس خاندان چ حضرت عباس ایسے بیٹے نے، پتراں تے وکھرا وکھرا مان ہوندا ہے، بھراواں تے وکھرا وکھرا مان ہوندا ہے، بھੈਣਾਂ دے 4 بھرا ہون تے ونڈے ہوندے نے، وانڈیا میں دے نال جانا ہے، کپڑے میں دے کول منگوانے نے، زیور میں دے کول منگوانا ہے، انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ یہ زیور چنگا لے ہوندہ ہے، اے کار تے ہمیشہ جاندہ ہے، اے جاندہ ہے روٹی چنگے تھوں کھاندہ ہے، بھرا ونڈے ہوندے نے، ہوندی ہے نہیں تیرے نال نہیں میں جانا، میں او دے نال جانا، وہ آندہ میں کار تے جانا اس موٹر سائیکل، وہ سکتا تو موٹر سائیکل ہی ٹھیک ہے میں او دے نہیں جانا، انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ میرا مزاج بھرا دا ایسا ہے کہ اے میں نو اچھے طریقے بھرا ونڈے ہوندے 9 بھرا چند گھنٹیاں ہیں جس بی بی دے قتل ہوئے دے نا جی انہیں وین ہر بھرا دا وکھرا وکھرا کیتا ہے، جویں دیویں دا مزاج ملدا سی نا، کسے بھرا دے ڈگ پین تے بی بی زینب آکھیا میرے پیو دا ویڑا ہی اجڑ گیا، کسے بھرا دے آکھیا ساڈے گھر دا بوہا بند ہو گیا، کسے تے آکھیا میرے بھرا دے یتیم کدھر جان گے۔ ایک بھرا 9 جو ایسا ہے جس ساری زندگی بھرا کھوایا بھی نہیں تے نوکر کھوایا ہے، جدوں اینے زین چھڈی ہے نا اودوں بی بی آکھیا واہ حجابا او لوگوں میرا پردہ ہی لے گیا جی۔ قبلہ حضرت عباس علیہ السلام تے بڑے مان سن، 10 محرم دی سویر نو جدو ہو رہا ہے نا جی امام دی بارگاہ چ ہو رہے، اس کہا مینوں معافی دے دیو تے اس بی بی کو بھی معافی لے دیو۔
ਜਿਹੜੀ ਰੋਈ ਸੀ ਜਿੱਦਣ मैं राह डकिया ਜਦੋਂ तुसां अब्बास ਨੂੰ रोकिया तो मैं राह डक लिया तो मैं होशियार हो गया जो तुसां अब्बास ਨੂੰ डकिया हजरत अब्बास अंज खलोते सन हजरत अली अकबर अंज खलोता मौला हुसैन पुछते ने होर तू अब्बास को डरना अब्बास को डरना है मैं रोक लिया तो तू होशियार हो गया कहने लगा मैं तुहानू की दसां मैं उन्हां दे विचों आया ये सारे तेरे अब्बास को हो सका 2 मुहर्रम तुसीं इत्थे आए उदों शुरू हो गया ते हर रोज 500 का दस्ता 1000 का दस्ता 600 का दस्ता ते इब्ने ज़ियाद पुछदा बार बार किन्ने लोग ने हुसैन इब्ने अली नाल किन्नी फौज ओदे नाल होए रोज बंदे मंगवांदे हो आंदे हो नेज़ा बरदार कर ले ते कदी आना तीर अंदाज कर ले ओ की करदे हो किन्ने बंदे ने हुसैन नाल हो सके जिन्ने इथों कासिर कूफे गए ने करबला दे जंगल चो उन्हें एक ही घर जाके ते जी ओदे नाल बंदे होर ज्यादा नहीं फौज भी कोई नहीं है जी अब्बास नाल है हजरत अब्बास तो बाद बेदरे ही लुटिया गई ने मैं हजरत अब्बास का आलम बरामद करने वास्ते शहादत नहीं पढ़ता मैं सिर्फ आखिरी वेले दियां 2-3 गल्लां पढ़ देना आंसू वो जिहड़े आ गए ने जदों भरा दी लाश ते पहुंचे ना जी उदों बाजू दोवे कोई नहीं सन बाजू इमाम हुसैन कोल सन और यार राह चो लभे सन मेरे मौला दोवे बाजू सीने नाल काम ते वैसे बड़ा ही औखा है कोई बैठे हो भरावां दे भरा बैठे अल्लाह माफी देवे नाराज भी अगर हो तुसी भरा सके ना उंज ओनू इंज टुकड़ियां च नहीं ना वेख सकते किधरों एक बाजू फड़िया किधरों दूजा बाजू फड़िया ते सीने नाल नुचड़दे खून नाल बाजू थल्ले खून पे वगदा उन्हां बाजुआं ते ताज़ा कटे गया सन ते नाल ला के अजरा आलम दा पंजा चुमने ना पागल असी कोई नहीं शबीर ने हजरत अब्बास दे आ हथ दे दरमियान वाली तली च बोसा दे के आख्या तेनू इंज मारिया ने तेरा जोज कर दिता ने 2 बाजू लैके 3 बंदियां दियां कतारां क्रॉस करके मजाक करते सन बंदे इमाम हुसैन मैं ना लोग आंदे ने भैड़ा जमाना आ गया बुरा दौर आ गया जिन्ना भी बुरा दौर आ गया ईसाई का जनाजा जाता हो लोग मोटरसाइकिल ते साइड ते हो बोलो मैं ना पता भी हो ईसाइयों का जनाजा जा लोग आंदे ने उत्थे साइड ते हो जनाजा लग ਇਹਦਾ मतलब है कदी किसी ईसाई हिंदू साड़न भी जाते हो छो हाँ दफन करना छो साड़न जाते हो लैके हिंदू या सिख तो तुहाडा की ख्याल है कदी किसी बंदे हसदे भी बंदे हो आते हसदे बंदे गल्लां करदे बंदे मजाक हसदे होंदे हसदे बंदे आंदे ओए जनाजा आ के लंघ लैन ਇਹਦਾ मतलब है वो तो टुर गया दुनिया तो ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਦੇ ਹੱਸਣ ਪਾਵੇ ਕੌਣ हया तो उन्होंने तो ही होंगे जो जनाजा लै बोलो हया ही अच्छा बेगाने का भी आया बंदा साहिवाल तो आया हो तो सियालकोट जनाजा हो उन्होंने पता ही नहीं कि जनाजा लेकिन वो भी साइड पर हो जाता तो वह वहदा होंगे भी आड़ा चाहता ना प्यार रोंदा ये भरा हो सकता है पिछे ज़ईफ प्यो हो सकता है अगर कोई पिछे बीबी भैन करती हो पता नहीं धी भैन हो सकती बंदे हसते भी हो तो अपना हासा रोक लेंदे तुहाडी खैर होवे मौला तुहानू जज़ा दे अपना हासा रोक लेंदे ने मैं तुहानू पक्की गल सुनान लगा मैं मुबालगा नहीं कर लगा जदों हजरत इमाम हुसैन अकबर दी लाश चुक कर टुरे ने ना बंदे निरा हसदे नहीं सन नाल मारदे भी सन हजरत अब्बास हजरत अली अकबर नू लैके इंज आए ने कि लोगों का मजाक सुनते आए ने ते जो हजरत अब्बास कोल गए ने उदों लोगों दी मजाक सुनते आए ने मौला दा एक जुमला है मदीने अल मुंह करके फरमांदे ने ना उम्मत नू समझा मैनू ना दसन मेरा वीर किथे वे मैनू मजाक ते ना रख इन्हां मजाक करने वाले दे दरमियान जो गुजरते शबीर हजरत अब्बास कोल जदों पहुंचे ने उदों हजरत अब्बास दी किबला हालत मैं पढ़ा किसी दी हालत गैर ना हो जाए पैरों दियां नूहां तो लैके सर मुबारक तक वो जगह कोई नहीं सी जिथे बंदे मारिया नहीं ते जदों मौला हुसैन पहुंचे ने बाजू भी कोई नहीं सन गुरस दे वार नाल सर खुला सी ते बंदे अजे पै मारते सन जदों इमाम हुसैन गए एक जुमला इमाम हुसैन का सुनो फरमाते ने बाबा तेरे सर च एक ज़रब लगी सी ना ते तेरा सर आंच खुला सी ते साडे आउण तो पहला तू हत्थां नाल फड़ लिया सी आके वेख मेरे भरा के बाजू ही कोई हाथी कोई नहीं जिन्हां नाल सर फड़े खुला सर शबीर ने जोड़ के सदके जावा खुला सर मेरे मौला जोड़ के उत्ते हम अपना इमामा बुद्धा
تے اج نال لایا نے تے خوشبو محسوس کر کے نا مولا دی، کیونکہ اکھاں بند سن، ایک اکھ وچ تیر سی، ایک اکھ وچ سر دا خون سی، اور سر دا خون اتنے جم گیا سی، وہ مولا صاف نہیں سن کر سکتے. سمجھا گیا؟ جڑے تیر سی وہ کڈ نہیں سن سکتے، بازو کوئی. جو امام حسین تھوڑے تھلے بازو رکھ کے نال لایا نا حضرت عباس نے تے محسوس کیتا نے کہ مولا آ گئے، تے فرماتے نے مولا نے اکھا بند نے تے میرے مولا جو سنیا نا مولا پہ آندے نے نال لا کے فرماتے نے آج بھی راگ چاہے. ایک باری میں نے پر آخ میرے پیو دیا پترا، ایک باری میرے منہ والو ویکھ میں لوگاں دے مذاق دا نشانہ بن گیا. حضرت عباس فرماتے نے زہرا دے پتر نو کنیز دا بیٹا ماں کے میں آکھے. حضرت عباس دے سرانے والے پاسے وچ بی بی دی آواز آئی، آخ میں اجازت دے دیا. فرماتے نے کون ہے؟ فرمایا روح آ گئی یا میری ماں دی تیرے سرانے. آخ فرماتے نے یا اخی ان مظلوم، ہائے او میرا مظلوم ویر، ہائے یا اخی ان غریب، ہائے او میرا مسافر ویر. این اس وقت بی بی زینب آکھے اما فضا جا کے آگزو ایک باری میں نو بھی پہنا. علم بیخ کے رونا چاہنے آنسو آ گیا. دعا ذہن چ رکھو، آخری جملہ پڑھنا. حضرت عباس جدو مولا حسین آکھا نا میرے لو ویکھ، میں ڈاکٹر منع کیتا ہے اکھ دی احتیاط کرنی، تے میں اس آنسو نو علاج سمجھ. انہیں احتیاط دسی، میں اس آنسو نو دا علاج سمجھ. میں ایک دن بعد بھی رون تو پریز نہیں کیتی، باقی پریزہ بتھیر اور پریزہ بتھیر، رون تو نہیں میرے مولا تک کرنا. فرماندے نے میرا اپنا دل کردہ ایک واری میرے لو ویکھ، تے ویکھ جنہاں دا کوئی نہ روے انہاں دیاں تصویراں کیویں دیاں ہو جاندی. حضرت عباس فرماتا دل میرا بھی کرتا ہے کنا کی نہ تیر کٹ سکنا آخری جو نہ میں اکھ دا خون صاف کر سکنا، وہ تو سارے کو پتا کیوں بازو کوئی نہیں. تے تسی مہربانی کرو، پاویں تیر کڈو تے پاویں خون صاف کرو، ایک بار میں اپنی زیارت تک کرو. امام حسین فرماتے نے عباس تیر جدھر جاندہ ادھر سوکھا جاندہ. صدقے تو سمجھا تو سکتے جتوں تیر واپس کھچیے نا کہ ہاتھ ایک رکھنا پہندا ہے اتھے جتھے تیر پھسیا ہو، اتھوں پیچھا کھچن لگیا نال ہلانا پہندا ہے تے موڑنا پہندا ہے. او دے اندر دیاں کنڈیاں آنجاں پھر کے باہر آندیاں نے. فرمایا جدوں تیر باہر آوے ہر شے نال لے کے آوندا تے میں پہلا تیری اکھ صاف کرنا. شبیر نے پردیس وچ بیٹھ کے جدوں ویر دی اکھ دا جمیا خون صاف کیتا تے میرے مولا دی اکھ کھلی نا، میرے مولا دے چہرے نو ویکھ کے حضرت عباس دی او کوک نکلی ہے جڑی انہیں زخماں تو بعد میں نہیں سی نکلی. تے مولا فرماتے نے عباس اینی آرام نہ لیٹیا سے ایک دم مینو ویکھ کے مینو دس گرز چ تکلیف ہوئی ہے جتھے گرز دا وار ہے، یا نیزہ جڑا پہلو چ لگ گئی، یا بازو جڑے قلم ہو گئے نہیں. بھرا بیٹھے ہو بھراواں دے وفا کرو بھراواں نال، سن کے بھرا دی وفا. حضرت عباس فرماتے نے مینو سارے درد بھول گئے نے، تسی دسو تواڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی. فرماتے نے میں کئی باری ڈگا تے کئی باری میں تینوں لبدا جنگلاں وچ رول گیا. حضرت عباس فرماتے نے جویں تہاڈا چہرہ ویکھنا نہ پیا ایک باری مینوں ذرا پچھوں بلند کرو. حضرت امام حسین نے پیچھے بیٹھ کے جویں تسی بیٹھے ہو نا جی قبلہ انج میرے مولا نے مولا نو بٹھا دیتا. بٹھا بازو کوئی نہیں، تو یار جڑا لیٹیا اٹھتا ہے وہ بازو کا سہارا لے کے اٹھتا ہے. میرے مولا نے پیچھے خود اٹھایا تے کنڈ پیچھے آپ بہ گئے، سینے نال کمرے مبارک لائی. ہائے ہائے حالت کی ہوئے گی، اے دو بازو نال پے نے، ایتھے حضرت عباس نے تے میرے مولا دا سر ایس انداز نال اے گرز دا وار سی، دو پھٹ مولا نے بدھا سی. فرماندے نے اے میرا سر چک کے ذرا سدھا کر. میرے مولا نے مگر بیک ٹیک دے کے سر سدھا کیتا. فرماندے نے پچھو سر تھوڑا جا اگے اٹھاؤ، آرام نہ سن لے. میرے مولا نے جو سر آنج اٹھایا حضرت عباس دی دور خیمیاں تے نظر پڑی. آخری جملہ جڑا حضرت عباس نے
میرے مولا عباس کی پھر روح پرواز کر دو صبح میرے مولا فرماتے نے تیرا نانا تے تیرا بابا کوثر تے جام لے کے کھڑوتے آندے نے پیاسیاں دی آس آ جا آ کے کوثر پی وہ میں تانوں کوئی نہیں دیتا تے میں دنیا پہ چھڈیا تسی مینوں ایک گل دسو کہ جدوں میں ہوں روح پرواز میری کرے گی ہائے تیری عزت تو صدقے فرماتے نے اے لوگ تواڈے نال کی سلوک ہائے کدی آئیے میں تے ماتم دی دعوت دے رہا دیکھو احساس دیکھو میرے مولا فرماتے نے عباس اپنی گل کر فرمایا مینوں چھڈ دیو جدوں میں ہوئے جاواں گا دنیا تو یہ لوگ تواڈے نال کی سلوک کرن گے شبیر منہ چم کے فرماتے ہیں جتھے تو نہیں رہنا میں اس دنیا تے رہ کے کی کرنا ہے جس دنیا تے اکبر بھی کوئی نہیں عباس بھی کوئی نہیں مظلوم اتھے رہ کے کی کرنا ہے تو جا میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں ایتھے ماتم دی دعوت دے رہا ہوں جڑے آ کے نا تو جا میں تیرے پیچھے آ رہا تے فرمایا میرے تو بعد تہاڈی بھی شہادت ہو